بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جس نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سایہ ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ محترم عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے جو اپنے سارے منصوبے میں اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ آئیے اس بات کو ایک سچی کہانی کی صورت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش میں سانسیں بھی خرید سکتا۔ کہتے ہیں اگر انسان زندگی خرید سکتا تو ہم آج بھی نمرود اور فرعون کی خدائی میں سانس لے رہے ہوتے۔ عزیز ساتھیو، آج ہم آپ کے سامنے ایک نہایت اہم ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا اختتام نہایت دل سوز اور عبرتناک ہے، کیونکہ انسان دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ وہ آخرت بنانے کے بجائے دنیا میں لگ جاتا ہے، جبکہ یہ دنیا فانی اور آخری دنیا ابدی ہے۔ جیسے جیسے انسان کے ہاتھ میں دنیا اور دولت آتی رہتی ہے وہ تکبر اور لالچی ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ انسان اپنا مقام اس دنیا میں بلند اور برتر کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے دل میں دنیا کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ یہ دردناک حقیقت بھول جاتا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی زندگی کا سفر موت کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور وہ چاہے کتنی دولت کیوں نہ سمیٹ لے، نہ تو آج تک کسی کے کفن میں جیب لگی ہے اور نہ ہی وہ اپنی دولت سے اپنی زندگی کے لیے مزید دن خرید پایا ہے۔ آج کی ویڈیو کا سبق بھی ایسا ہی ہے کہ انسان دولت اور وسائل کے انبار رکھنے کے باوجود قدرت کے سامنے بے بس اور لاچار ہے۔ آج کا قصہ دنیا کے امیر ترین شخص کا قصہ ہے جس کے پاس دولت اور وسائل کی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود موت وقت پر واقع ہوئی۔ یہ کہانی بالخصوص ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو آج کل اپنے آپ کو فرعون سمجھے بیٹھے ہیں۔ کاش میں سانسیں بھی خرید سکتا۔ 25 اکتوبر 2020 کا دن تھا۔ ڈاکٹر نے مریض کا بازو سیدھا کیا اور معائنہ کرنے کے بعد مایوسی سے سر ہلا دیا۔ بیٹے نے دھیرے سے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا کوئی چانس نہیں؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، سر اب نہیں۔ بیٹا امید کی آس لگائے ڈاکٹر کو دیکھنے لگا، پھر بولا، میں اچھے سے اچھے اور مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کا انتظام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ڈاکٹر نے بات کاٹتے ہوئے کہا، سر اب ہمیں وینٹیلیٹر بند کرنا ہوگا۔ بیٹے نے دکھ اور مایوسی سے سر جھکایا اور بجھے بجھے قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ یہ بستر مرگ پر پڑا ہوا مریض کوئی نہیں بلکہ سیمسنگ کمپنی کا مالک لی کیون ہی ہے۔ مریض 2014 سے کوما میں تھا۔ مریض کی کہانی 1940 میں شروع ہوئی تھی۔ اس کے والد نے جنوبی کوریا کے شہر ٹائکو میں ایک چھوٹی سی کمپنی بنائی۔ اس کے والد نے شگونی کے لیے کمپنی کا نام سیمسنگ رکھا۔ والد 1987 میں انتقال کر گئے اور ہی کو مجبوراً کمپنی سنبھالنا پڑ گئی۔ ہی کے لیے اگلے 5 سال بہت دشوار گزار ثابت ہوئے۔ ہی ہر وقت ایک دفتر سے دوسرے دفتر اور پھر دوسرے سے تیسرے کی طرف دوڑتے رہتے، یہاں تک کہ 1993 کی شروعات ہو گئی۔ کمپنی کا ورک پریشر بہت زیادہ تھا، لیکن اس سب کے باوجود معیار کم ہوتا جا رہا تھا، اور ہی نے ایک دم گمان کیا کہ ہم بہت مصنوعات بنا رہے ہیں جس کے باعث ہماری کوالٹی کا معیار کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ اس نے اپنے تمام ورکرز کو جمع کیا اور ان سے کہا، ہم آج سے اپنی بیوی بچوں کے علاوہ سب کچھ بدل رہے ہیں، تم لوگ نقصان کی پرواہ نہ کرو، ہم اگر فٹ پاتھ پر بھی آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں،
آپ اب صرف اور صرف کوالٹی پر توجہ دیں۔ اس دوران سیمسنگ ٹیلی ویژن کی انڈسٹری میں آ گیا اور سیمسنگ کا ٹی وی دیکھتے ہی دیکھتے مارکیٹ کا لیڈر بن گیا، اور سیمسنگ کمپنی 2014 میں اعلیٰ معیار کا گارنٹی کارڈ بن گئی۔ سیمسنگ نے 1998 میں اسمارٹ فونز کا یونٹ لگا لیا اور یہ بھی دیکھتے دیکھتے عالمی برانڈ بن گیا، جس کے بعد سیمسنگ $350 بلین کی کمپنی بن گئی۔ ہی کو 2014 میں دنیا کے باعزت ترین لوگوں کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا اور یہ کوریا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ہی اسٹیٹ سے بھی امیر ہو گیا۔ ہی کی کامیابی کا پہلا ستون ٹیکنالوجی تھا، دوسرا یہ کہ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اور تیسرا یہ کہ ہی خرید و فروخت کا ماہر تھا۔ وہ اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو خرید کر آگے نکل جاتا۔ ہی کو حکومتی معاملات میں اس قدر مداخلت حاصل تھی کہ وہ جنوبی کوریا کے قوانین تک بدل دیتا، اور اس طرح یہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بن گیا، اور یہ اسٹیٹ اصل اسٹیٹ سے بڑی مضبوط تھی۔ آپ چاہے جنوبی کوریا کی تاریخ نکال کر دیکھ لیں، آپ کو ہر ملک کے اتار چڑھاؤ کے پیچھے سیمسنگ اور لی کن ہی ملے گا۔ یہ درجنوں مرتبہ انکوائری، تفتیشوں اور مقدمات کا ہدف بنا۔ اس پر صدر کو رشوت دینے کے الزامات لگے اور اسے سیاسی خرید و فروخت کا بیوپاری کہا گیا۔ یہ پورے کوریا میں بدنام تھا، مگر اسے کوئی ندامت اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یہ میدان میں ڈٹا رہتا۔ یہ خود اپنے منہ سے کہتا تھا کہ آپ اگر دولت سے آسانیاں نہیں خرید سکتے تو پھر آپ کو دولت مند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ یہ اپنے سامنے موجود ہر آدمی کو چند لمحوں میں خرید لیتا۔ اس کی یہ عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اس نے آخر میں زندگی کو بھی خریدنے کی کوشش کر دی۔ چیئرمین لی کن ہی کو 2014 میں ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ کوما میں چلا گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق اسے وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا گیا۔ اس کے لیے نئی سے نئی ادویات کی ایجادات کا کام شروع کر دیا گیا۔ سیمسنگ کمپنی نے درجنوں ریسرچ اداروں کو فنڈنگ کی، بڑے بڑے ڈاکٹرز کا بندوبست کیا اور قیمتی سے قیمتی ترین ادویات بنائی گئیں، مگر لیکن ہی کوما سے باہر نہ آ سکے۔ اس کے بیٹے لی جوائے ینگ نے کمپنی کی ذمہ داری سنبھال لی۔ جو ان کی خواہش تھی کہ اس کے والد ایک بار پھر صحت یاب ہو جائیں۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ ایک بار اپنے منہ سے بولیں، اپنے ہاتھ سے کھائیں، اور ایک بار، جی ہاں صرف ایک بار اپنی آنکھوں سے سیمسنگ کی کھلی اسکرین دیکھیں۔ لیکن جی ینگ کی کوئی کوشش کامیاب ہوتی دکھائی نہ دی، اور یوں 25 اکتوبر 2020 کی وہ شام آ گئی جب ڈاکٹروں نے مایوسی کا اعلان کر دیا۔ سیمسنگ کا مالک مر چکا تھا، لیکن مرنے کے باوجود اس کے اکاؤنٹ میں $20 ملین موجود تھے، اور یہ $350 بلین کی کمپنی کا مالک تھا۔ لیکن یہ سب اس کے کچھ کام نہ آ سکے، اور یہ مسافر 6 سال کی طویل علالت کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہو گیا۔ لی کی موت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ دنیا میں انسان سب کچھ خرید سکتا ہے، لیکن وہ کتنا ہی بڑا بیوپاری کیوں نہ بن جائے، یہ ایک بھی اضافی سانس نہیں خرید سکتا، اور اس کے پاس قدرت کے سامنے ہارنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اگر انسان زندگی خرید سکتا تو آج بھی ہم نمرود اور فرعون کی خدائی میں سانس لے رہے ہوتے۔ موت اللہ رب العزت کا وہ امر ہے جس کے ذریعے وہ لی کن ہی جیسے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم جتنا مرضی بھاگ لو، جتنی چاہے کوشش کر لو، لیکن آخر میں تم نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تاریخ کے پنے ایسے بہت سے لوگوں کی داستانوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں جو ایک شاندار اور ناقابل شکست زندگی گزار کر گئے، لیکن مٹی ہی ان کا آخری لبادہ ثابت ہو گئی۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی ساری پلاننگ ناکام ہو جاتی ہے اور موت ہی اس کا آخری مقدر ہوتی ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، دنیا کی رنگینیوں میں جو لوگ مست ہیں ان کو میرا مشورہ ہے
کہ موت کو فراموش کر کے مت بیٹھیے۔ موت اچانک آئے گی، موت ایک دن آئے گی اور موت ضرور آئے گی۔ اس لیے اس لمحے کے لیے خود کو تیار کیجیے۔ قبر میں سوال و جواب ہونے ہیں۔ جو کچھ ہم نے زندگی میں کیا ہے اس کے بارے میں قبر میں پوچھ گچھ ہم سے ہوگی۔ اگر آج ہم نے اپنی موت کے لیے خود کو تیار نہیں کیا تو اللہ پاک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ فرشتے جب قبر میں سوال و جواب کرنے آئیں گے تو ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ موت حقیقت ہے، زندگی موت کی امانت ہے اور موت بے خبر ساتھی۔ اس لیے اپنی موت کو فراموش مت کیجیے۔